ختمی مرتبت سے پہلے کا نظام اٹھا لیں اور پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد کا نظام اٹھا لیں۔ پیغمبر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اللہ کا نمائندہ جو کتاب لے کر آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ پوری بشریت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو نظام دنیا میں چل رہا تھا، بربریت کا، ظلم کا، ضلالت کا، گمراہی کا، تباہی کا، جہالت کا، اس نظام کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے آئے ہیں۔ اور جو عقل جہالت میں تبدیل ہو گئی تھی، جو علم جہل میں تبدیل ہو گیا تھا، جو عفتیں انسان کی شہوتوں میں تبدیل ہو گئی تھی، جو حکمتیں غباوت اور کند ذہنی میں تبدیل ہو گئی تھی، جو شرافتیں انسان کی ضلالت اور گمراہی میں تبدیل ہو گئی تھی، خداوند متعال کا یہ نمائندہ آیا اس نظام کو بدلنے کے لیے تاکہ انسان کو سعادت تک پہنچا سکے۔ تو اس نے آ کے چینج کرنا شروع کیا، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ کتنے سال لگے اس انسان کو بالغ کرنے کے لیے تاکہ پیغام غدیر سن سکے۔ لہٰذا پیغام غدیر آسان نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے۔ جب رسالت کمال پر پہنچتی ہے تو کمال پیغام کو پہنچاتی ہے، جب رسالت اوج پہ پہنچتی ہے تو کمال دین کو پہنچاتی ہے۔ اب رسالت چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، دین کو پہنچا رہی ہے، دین کے اصول کو بیان کر رہی ہے، دین کے قوانین کو بیان کر رہی ہے، شریعت کو بیان کر رہی ہے، لیکن جب دین معاشرے میں آ گیا اور پورا حجاز مسلمان ہو گیا، اب غدیر کا موقع آیا۔ غدیر کا موقع آیا، اہتمام جو رسول اسلام نے کیا اور 70,000 حجاج کو مدینے سے لے کے نکلے، کس طریقے سے اہتمام کرنا شروع کیا پیغمبر اسلام نے، اور کس طریقے سے خداوند متعال نے غدیری اہتمام کرانا شروع کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ بعض قرآن کی آیتیں دیکھیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ذی قاعدے میں نازل ہوئی ہیں، حتیٰ جو آیتیں ہیں جو ولایت سے مربوط ہیں، اطاعت سے مربوط ہے، یہ وہ آیتیں ہیں جو اسی زمانے میں آہستہ آہستہ بشریت کے ذہن کو بالغ کرنے کے لیے اللہ نے نازل کی تاکہ پیغام غدیر کو لے سکے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، رسمی طور پر یہ رسول اسلام کا پہلا حج ہے جو تاریخ سے میں سمجھاؤں، اس لیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو پیغمبر کچھ گھنٹوں کے بعد واپس ہو گئے تھے، فتح مکہ ہوا تو عمرہ انجام دینے کے بعد واپس ہو گئے تھے، لیکن 10ویں ہجری کو پیغمبر نے پورے حجاز میں اعلان کر دیا تھا کہ جس کو میری ساتھ چلنا ہے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ وہ اہتمامات میں سے ہے جو اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے کرا رہا ہے، اور خطوط کے ذریعے حتیٰ حضرت علی یمن میں تھے، حضرت نے خط بھیج کر علی کو وہاں سے بلایا ہے، اور یمن میں حضرت نے اعلان کیا 10 الی 12,000 مومنین وہاں سے حج کرنے کے لیے آئے۔ اتنا بڑا حج جو پیغمبر اسلام کی حیات میں انجام دیا جا رہا ہے، یہ صرف حج نہیں تھا، یہاں پہ ایک پیغام دینا تھا، اور وہ پیغام انسان کی فلاح اور بہبودی کا پیغام تھا۔